شام میں اسد خاندان کا 53 سالہ دور اقتدار ختم۔ شامی صدر بشار الاسد 24 سالہ حکمرانی کے بعد ملک سے فرار۔ شامی باغیوں کا دارالحکومت دمشق پر قبضہ۔ شہر میں صبح 5 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا۔ سرکاری ٹی وی پر فتح اور بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا اعلان۔ باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دمشق کی جیل سے تمام قیدی رہا۔ امیہ اسکوائر پر ہزاروں افراد کا جشن۔ باغیوں کو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شامی فوجیوں کے علاقہ چھوڑنے پر لوگ سڑکوں پر آ گئے، ٹینکوں پر چڑھ گئے۔ اپوزیشن فورسز کے سربراہ کا عام معافی کا اعلان۔ محمد الجولانی کی آزاد شام کی خود مختاری اور سالمیت کی یقین دہانی۔ انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد الجالی ملک چلائیں گے۔ شام میں سیاہ دور کا خاتمہ کرنے کے بعد نیا عہد شروع ہونے جا رہا ہے۔ تمام سرکاری غیر سرکاری املاک و تنصیبات کا تحفظ کیا جائے گا۔ محمد الجولانی کا سرکاری ٹی وی پر پہلا خطاب۔ جشن فتح کے موقع پر شام میں ہوائی فائرنگ پر پابندی عائد۔ جیلوں میں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ تمام فورسز اور سابق فوجی اہلکاروں کو عوامی اداروں سے دور رہنے کے احکامات۔ مفرور شامی صدر بشار الاسد خاندان سمیت روس پہنچ گئے۔ بشار الاسد اور ان کا خاندان روسی دارالحکومت ماسکو میں ہے۔ بشار الاسد اور ان کے خاندان کو سیاسی پناہ دی ہے۔ روسی حکام نے تصدیق کر دی۔ بشار الاسد کی گمشدگی سے متعلق متضاد اطلاعات گردش کر رہی تھیں۔ شامی وزیر اعظم کا ملک نہ چھوڑنے کا اعلان۔ کہیں جانے کا ارادہ نہیں، اپنے گھر میں موجود ہوں۔ اپوزیشن کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں۔ چاہتا ہوں کہ عوامی ادارے کام کرتے رہیں۔ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک کا سوچیں۔ شامی وزیر اعظم محمد غازی الجالی کا بیان۔ شہریوں سے عوامی املاک کے تحفظ کی اپیل۔ خطے میں شام کے تمام شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ترکیہ اس معاملے میں شامل ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ شام کی صورتحال سیاسی عمل میں شامل ہونے میں حکومت کی ناکامی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ شامی عوام کی سلامتی، استحکام اور انصاف کے لیے بحران کا ایک سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ سعودی حکام شام میں کسی قسم کی افراتفری نہیں چاہتے۔ شام میں سلامتی اور امن دکھانا چاہتے ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ شام میں بحران کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ شام میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ۔ حکومت کے خاتمے کے بعد شامی شہریوں کی لوٹ مار۔ مفرور صدر بشار الاسد کے دمشق میں موجود ذاتی رہائش گاہ میں گھس گئے۔ شامی عوام کی گھر میں توڑ پھوڑ، قیمتی اشیاء لوٹ کر لے گئے۔ شہریوں کی مرکزی بینک میں بھی رقوم لوٹنے کی کوشش۔ شامی عسکریت پسند موقع پر پہنچ گئے۔ عوام کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شام کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کا شام میں پاکستانی شہریوں کی سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے ممکنہ تعاون پر گفتگو۔ شام میں بدلتی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ شام کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ شام کے متعلق ہمارے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستانی شہری شام میں محفوظ ہے۔ ہمارا سفارت خانہ پاکستانی شہریوں اور زائرین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ دمشق ایئرپورٹ کھلنے کے بعد شہریوں کی واپسی کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا شام کی صورتحال پر رد عمل۔ شام میں اس وقت 2000 سے زائد پاکستانی موجود ہیں۔ شام میں مقیم پاکستانیوں میں ملازمت پیشہ افراد اور زائرین شامل ہیں۔ شام میں شادی کر کے رہنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ بشار الاسد رجیم نے شامی شہریوں پر وحشیانہ تشدد کیا۔ لاکھوں بے گھر شامیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ انصاف کا ایک بنیادی عمل ہے۔ شام کے شہریوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کا ایک تاریخی موقع ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا شام کی صورتحال پر بیان۔ نومنتخب امریکی صدر کا شام کی صورتحال پر لا تعلقی کا اظہار۔ امریکہ کا شام کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ امریکی حکومت اس مسئلے سے دور رہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ کی شام جنگ میں مداخلت ختم کر دوں گا۔
शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो, इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। डोनाल्ड ट्रंप। बरतानिया को बशार अल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम, अवाम को तवील अरसे तक आमराना हुकूमत का सामना करना पड़ा। असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में अमन और इस्तेहकाम जरूरी है। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर का शहरियों और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। 16 या 17 दिसंबर को तमाम मदारिस का इजलास होगा। इजलास के बाद मुतफ़िक़ा फैसला करेंगे। हम वो लोग नहीं, इस्लामाबाद आएंगे तो रास्ता रोक सकोगे। हम तुम्हें और तुम हमें आजमा चुके हो। हम धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। तमाम इत्तेहादियों के इत्तफ़ाक़ राय से बिल सेनेटों को भी असम्बली से मंजूर हुआ। दीनी मदारिस के बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? बिल पर दस्तखत न करना बदनीयती, धोखा, फ्रॉड है या नहीं? फिर हम आपको मुआफ़ करेंगे क्या? अब मुआहिदा करने का शोशा छोड़ा हुआ है। जब ड्राफ्ट असम्बली में आया तब तुम्हें मुआहिदा याद नहीं आया। हम दीनी मदारिस में सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं। मदारिस आज़ाद हैसियत में अपना काम करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में जाती उमरा में हम बैठक। वज़ीर आज़म की मदारिस बिल पर फजल रहमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर इत्तफाक। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी गौर। मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। मुल्की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी से भी आगाह किया। लीगी क़यादत का ख़वारिज के खिलाफ जामे शहादत नोश करने वाले सपूतों को खिराज अक़ीदत। मदारिस में तलीमी इस्लाहात। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात, मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहिदा किया। मुआहिदे पर दस्तखत PTI दौरे हुकूमत के दौरान वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किए। तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस बैंक अकाउंट खोलने के पाबंद थे। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। वज़ारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मुजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और ख़तरात हैं और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है, जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े हुए, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला 14 दिसंबर से पहले आ जाएगा। हाथ मिलाकर काम हो सकता है। हमें हाथ बरोड़ना भी आता है। पाकिस्तान का नुकसान करने का कोई सोचेगा तो दीवार बनकर खड़े होंगे। एस्टेब्लिशमेंट सौदा कर रही है और ना कोई राब्ता। ये मुंतज़िर हैं। बानी PTI की ज़िंदगी को ख़तरा है। उनकी जान पर सियासत की कोशिश हो रही है। बानी PTI की जान उनकी अहलिया और हवारियों से बचानी है। अलीमीन कंडापुर की मौला जट की सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मौलाना फजल रहमान का KP में मैंडेट चोरी हुआ। उनके जायज़ मुतालबात पूरे होने चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर सबको साथ बैठने की ज़रूरत है। सेनेटर फैसल वोडा की रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हम अपना बोझ नहीं डालना चाहते। तमाम जमातों को एक मेज़ पर बिठाने का फार्मूला बनाना होगा। फैसल वोडा वन मैन आर्मी है, हर तरफ छाए हुए हैं। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल। सेनेटर फैसल वोडा की MQM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत-ए-हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मज़े का खेज है और शर्मनाक है। मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। लाशों की सियासत की जा रही है।
اب جو مرضی کر لو, تمہاری دال نہیں گلنے والی, تم لوگ دم دبا کے بھاگے ہو اور تمہارا کوئی فیوچر نہیں. میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ دوڑ کیوں لگائی, بھاگے کیوں؟ یہ انتشار کرنا چاہتے ہیں, انتشار نہیں کرنے دیں گے. بانی پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی کال مضحکہ خیز ہے. یہ تحریک بھی بری طرح ناکام ہو گئی. لاشوں کی سیاست کا جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. جھوٹے بیانیے پر سارا پیسہ لگا رہے ہیں. امن و امان پر توجہ نہیں. پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈی چوک سے بھاگے کیوں. بانی پی ٹی آئی کا اب کوئی مستقبل نہیں. تشدد کی سیاست کو عوام نے مسترد کر دیا. کسی کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب. تحریک انصاف کا حکومت سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار. بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے. مذاکراتی کمیٹی ہر کسی کے ساتھ مذاکرات کرے گی. ہماری ڈیمانڈ بڑی واضح ہے. قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے. 9 مئی اور 24 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس. بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی بنا کر ایک موقع دیا. حکومت کو اب فائدہ اٹھانا چاہیے. زور زبردستی کے بجائے ڈائیلاگ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. ہم ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. 26ویں ترمیم میں عوام کے لیے تکلیف کے سوا کچھ نہیں. حکومت نے اکانومی میں مصنوعی قسم کا استحکام پیدا کیا. سینیٹر شبلی فراز مذاکرات آئین و قانون کے دائرے میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اسلام آباد میں احتجاج نہیں کر سکتے. کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں؟ حکومت نے جلسوں سے متعلق غیر قانونی قانون بنایا. صدقہ سر بانی پی ٹی آئی محاذ آرائی نہیں چاہتے. پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی معاملات کو آگے بڑھائے گی. تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں سیاسی لوگ شامل ہیں. حکومت نہیں چاہتی معاملات میں استحکام آئے. پی ٹی آئی کو بڑے الائنس کی طرف توجہ دینی چاہیے. پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا پورا اعتماد مجھے حاصل ہے. پہلے اور اب بھی بانی پی ٹی آئی کا ساتھ دوں گا. فواد چودھری کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ کی ملاقات. ملک کی موجودہ مجموعی صورتحال پر گفتگو. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی وزیر اعظم سے ملے. ملکی صورتحال اور صوبہ پنجاب کے امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کی رکن قومی اسمبلی ضیاء حیات ہراج کی رہائش کا آمد. ضیاء حیات کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس. وزیر اعظم سے ارکان قومی اسمبلی اظہر قیوم, ذوالفقار بھنڈر, میاں مرغوب, حافظ نعمان کی الگ الگ ملاقاتیں. انتخابی حلقوں کے امور پر گفتگو. پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا دورہ چین. مریم نواز 8 روزہ دورے پر دارالحکومت بیجنگ پہنچ گئی. ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال, گلدستہ پیش کیا گیا. مریم نواز کے استقبال کے لیے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے 6 اعلیٰ عہدیدار ایئرپورٹ پر موجود. پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور ان کی اہلیہ نے بھی خیر مقدم کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اعلیٰ سطح وفد سے ملاقات. مریم نواز کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں سربراہ چینی وفد. پاک چین دوستی بلندی کی انتہائیوں کی طرف گامزن ہے. چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی و معاشی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں. مریم نواز کی گفتگو. وزیر اعلیٰ پنجاب کی 8 روزہ دورے کی سرکاری مصروفیات کا آغاز آج سے ہوگا. چین کے اسپتال, اسکول اور دیگر اداروں کے دورے بھی کریں گی.